The king and ministers with 3 bags. بادشاہ، وزیر اور 3 تھیلے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے 3 اہم ترین وزیروں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک تھیلا دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ادھر ادھر جائیں اور تھیلے پھلوں سے بھر لیں۔ اس سے ان کے وزراء کے اخلاص کا امتحان ہوگا۔ پہلے وزیر نے بادشاہ کے حکم کو سنجیدگی سے لیا اور محنت سے بہترین پھل جمع کیا اور اپنا تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے بادشاہ کے حکم کو ہلکا لیا اور اپنے تھیلے کو اچھے اور سڑے ہوئے پھلوں کے آمیزے سے بھر لیا۔ تیسرے وزیر نے دونوں وزراء کے بالکل برعکس کیا۔ اس نے بیگ کو صرف خشک پتوں اور مٹی سے بھر دیا۔ اس کا ارادہ صرف یہ تاثر دے کر بادشاہ کو بیوقوف بنانا تھا کہ اس نے تھیلی بھرنے کا کام کیا ہے۔ اس کے تھیلے میں ایک بھی پھل نہیں تھا۔ تینوں وزیر اپنے تھیلے لے کر بادشاہ کے دربار میں واپس آئے، یہ پوچھے بغیر کہ انہوں نے کیا جمع کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہر وزیر کو 3 ماہ کے لیے الگ الگ جیل بھیج دیا جائے۔ جو کھانا وہ کھا رہے ہوں گے وہ وہی ہے جو انہوں نے اپنے تھیلے میں جمع کیا تھا۔ پہلا وزیر تو خوش تھا کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے اچھے معیار کا کھانا تھا، وہ بالکل پریشان نہیں تھا۔ دوسرا وزیر پریشان تھا کیونکہ اس کا آدھا کھانا سڑا ہوا تھا اور وہ اس کی قید کی پوری مدت تک نہیں چل پائے گا، وہ جانتا تھا۔ تیسرا وزیر گھبرا گیا کیونکہ اس کے پاس کھانا نہیں تھا، وہ بادشاہ کے حکم کی بجا آوری میں غافل اور کاہل تھا۔ کہانی کا اخلاقی سبق: ہم میں سے ہر ایک اوپر والے وزیروں کی طرح ہے۔ ہم سب کو ایک کتاب دی گئی ہے جس کو آخرت میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنا تھیلا نیکیوں سے بھرنا چاہیے۔ ہم میں سے کچھ مخلص ہوں گے اور بہت ساری نیکیاں جمع کریں گے، دوسرے باقی تو وزیروں کی طرح زندگی گزاریں گے جن میں اچھے اور برے کاموں کا امتزاج ہوگا، جبکہ کچھ اپنے فرائض سے بالکل کوتاہی کریں گے اور دن رات گناہ کر کے اپنی زندگی برباد کریں گے۔ قیامت کے دن ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے۔ آئیے پہلے وزیر کی طرح بنیں جس نے معاملات کو سنجیدگی سے لیا، جس کی وجہ سے آخر میں اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔